کہ یہ جو گالیاں دیتی ہیں ایسے گالیاں دیتی ہیں جیسے ثواب کا کام ہو. کیا گجرات میں اتنی برا وقت آ گیا ہے کہ اس جیسی عورتیں پریزنٹ کر رہی ہیں گجرات، جو بغیرت سے بغیرت مرد بھی وہ بات نہیں کر سکتا جو یہ بغیرت عورت کرتی ہے. اچھا، اور اسی طرح جسمانی اعضاء کے نام لیتی ہیں جیسے فرق ہی نہیں پڑتا. سر ہم مرد ہو کے نہیں لے سکتے. صوفی گجراتن پورے پاکستان میں، پاکستان کو تو چھوڑے نا، پاکستان تو چھوٹی بات آ جاتی ہے، پوری دنیا میں ہماری ذلت کا سبب بن رہی ہے. بالکل ایسی ہے. جب ایک عورت بغیرت ہوتی ہے نا، وہ ایک نسل تباہ کرتی ہے. کہ بھئی آپ کے ملک میں بیٹھ کے ایک عورت اتنی گندی باتیں کر رہی ہے، گندی گالیاں دے رہی ہے، اس کے حوالے سے کیوں نہیں آپ نوٹس لیتے؟ بھائی فاروق کھوکھر پاکستان کا ڈان مانا جاتا ہے، بالکل مانا جاتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ نے اس کو پاور دی ہوئی ہے. ابھی وہ جمعیت علماء اسلام میں آ گیا. جمعیت کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ دین کو پھیلانا. بالکل مذہبی جماعت، مذہبی جماعت ہے نا. فاروق کھوکھر کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، اس کو یہ بےہودہ عورتیں نظر نہیں آ رہی. راجہ عمران اور عثمان، دو بندے نام لے کے بتا رہا ہوں. سینوریٹا پہ بھی ایف آئی آر دلواؤں گا، این سی سی آئی میں بھی اپلیکیشنیں دوں گا، صوفی گجراتن پہ بھی دوں گا، سائبر کرائم میں بھی دوں گا، سی سی ڈی کو بھی دوں گا، ڈاکٹر ایمان پہ بھی دوں گا، جتنے میاں بیوی ورگر کنٹینٹ بنا رہے ہیں ان پہ بھی دوں گا. اگر نہ دوں تو اپنے باپ کے تخم سے نہیں ہو. کبھی شلوار میں جھانک کے دیکھ کس طرح دو پتھروں پہ سر رکھ کے. صوفی گجراتن صاحبہ فرماتی ہیں، اور وہ جو فرما رہی ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم سن سکتے ہیں. ہلکی سی جھلک آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، ذرا یہ سنیے گا. صوفی گجراتن صاحبہ فرماتی ہیں، وے سجنا نہ گہرا دے سرداری کا. جی بیپ اس لیے لگانی پڑی کہ کچھ ورڈ ایسے ہیں محترمہ کے، بڑی شریف سی یہ خاتون ہے، اور لیکن باتیں وہ ایسی کرتی ہیں کہ فیملی والا بندہ ان کو نہیں دیکھ سکتا. اور ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ یہ جو گالیاں دیتی ہیں ایسے گالیاں دیتی ہیں جیسے ثواب کا کام ہو. میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ اتنی گندی گالیاں، نہ ان کی فیملیز کو کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کے آگے پیچھے کوئی تو ہوگا، کوئی ماں باپ دادا دادی کزن تایا چاچی، کوئی خاندان، کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی گاؤں ہوگا، کوئی قصبہ ہوگا، کوئی تو ہوگا جو ان کو دیکھ رہا ہوگا، لیکن روکنے والا کوئی نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب. عمران صاحب، صوفیہ گجراتن، اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں، آپ ہی بولیں. بہت شکریہ جی عثمان بھائی. میں تو آج نہیں، بڑے عرصے سے بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا. پر سر کہتا ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ پورا ایک شعر ہے، کیونکہ ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے حق کی آواز کو بلند کرتے رہنا. اب صوفی گجراتن کی آپ نے بات کی، آپ نے ویڈیو بھی چلا دی. میں پہلا سوال گجرات کے لوگوں سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ بہن ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ خاندان، لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ ایک لفظ لگایا ہوا ہے، صوفی گجراتن. کیا گجرات میں اتنی برا وقت آ گیا ہے کہ اس جیسی عورتیں پریزنٹ کر رہی ہیں گجرات کی لوگوں کو؟ اور میں خود حیران ہوں اس بات سے، آج تک گجرات سے کوئی بندہ نہیں اٹھا یار، ایک لڑکی گالیاں دے رہی ہے کھلے عام. سر گجرات کی یہ ہسٹری ہے کہ وہ لڑائی منہ کی نہیں کرتے، غیرت مند لوگ ہیں. وہ لڑائی شیشے کی نہیں کرتے، وہ لڑائی باتوں کی بھی نہیں کرتے. ادھر پتہ کیا حساب ہے عثمان صاحب؟ لڑائی ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے. اچھا، دوسرے کے گاؤں پہنچ جاتے ہیں. اچھا، گھر نہیں، گاؤں علاقے میں پہنچ جاتا ہے، دوسرے علاقے میں، اور سیدھے سیدھے فائر ہوتے ہیں. وہاں پہ 24 گھنٹے بھی فائرنگ ہم نے دیکھی ہے. بالکل ایسے 24 گھنٹے بلکہ 36 گھنٹے بھی فائرنگ ہوئی ہے. اور چھید ہو گئے گھروں میں، گھر کے گھر مسمار ہو گئے فائرنگ سے. میں حیران ہوں کہ اتنے غیرت مند لوگوں کا وہ شہر ہے، ایسے ایسے دلیر ماں نے وہاں پہ بچے پیدا کیے ہوئے ہیں. دیکھیں محمد بن قاسم کو ایک خط وصول ہوا تھا ایک لڑکی کا، بالکل ایسے ہی ہوا تھا. وہ کہاں سے چلا اور کہاں چلا گیا؟ ایسا ہی ہے. بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا پیاسا رہ گیا تو مجھ عمر سے پوچھ ہوگی. بالکل ایسے. تو کیا آج ہمارے حکمرانوں سے پوچھنی ہوگی؟ کیا وزیر اعلیٰ کتنے ٹائم رہا وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی صاحب، کیا ان سے پوچھنی ہوگی کہ تمہارے گجرات میں ایک ایسی عورت بھی تھی جو سرعام چوک چراہوں میں، بازاروں میں اور لائیو بیٹھ کے ماں بہن کی گالیاں دیتی تھی، ورگر کنٹینٹ بناتی تھی اور بے حیائی کی حدیں پار کر دیتی تھی، جو بغیرت سے بغیرت مرد بھی وہ بات نہیں کر سکتا جو یہ بغیرت عورت کرتی ہے. میں کہتا ہوں یہ عورت کے نام پہ دھبا ہے.
بالکل صحیح. خدا کی قسم دھبا ہے. اچھا اور اسی طرح جسمانی اعضاء کے نام لیتی ہیں جیسے فرق ہی نہیں پڑتا. سر ہم مرد ہو کے نہیں لے سکتے سر؟ یار میری بات سنیں جی, ایک نکاح ایک حلال رشتہ ہے. بالکل حلال ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہماری پچھلی ہسٹری ساری دیکھیں ذرا. ہمارے یہاں نا خامن بچہ نہیں اٹھاتا تھا. ہمارے ہاں ایک چرپائی پہ مرد اور عورت نہیں بیٹھتے تھے. بالکل ایسی, بالکل ایسی. ہمارے ہاں میاں بیوی اپنے والدین کے سامنے ناشتہ نہیں کرتے تھے. صحیح ہے, صحیح ہے. یہ نہیں تھا. آج کا معاشرہ تو آج کا میری مرضی, میرا جسم میری مرضی والی, تو وہ یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ تھرڈ کلاس ورلڈ تھا. جبکہ ایک لڑکی تھی یورپ کے کنٹری میں, جب اسے نوبل پرائز دیا گیا تو وہ فل حجاب میں آئی. تو اس سے ایک انگریز نے سوال کیا کہ یار ابھی تم اتنی پڑھ چکی ہو اور آج بھی تم ایک دھکیا نوسی کلچر پہ چل رہی ہو جس میں حجاب کیا ہوا ہے. اور اس نے پتہ جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ دھکیا نوسی کلچر تو تب تھا جب عورت ننگی تھی. جب عورت اور مرد پیدا ہوئے تو وہ ننگے تھے. پھر عورت اور مرد کو جب شعور آنا شروع ہوا تو پہلے انہوں نے پتے پہنے, پھر تھوڑا سا شعور آیا تو لباس پہننا شروع ہوا, پھر شعور آیا تو عورت نے حجاب کرنا شروع کیا. اور آج میں شعور کے اس معیار پہ ہوں کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنا پورے جسم کو ڈھانپوں. بالکل ایسے. وہ بھی تو عورت ہے نا جو یورپ میں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ ایک عورت ہے پاکستان میں, صوفی گجراتن. اچھا یہ جو صوفی گجراتن ہے, نہ منہ نہ متھا نہ جسم, کہنا تو نہیں چاہیے یہ اوپر سے بھی پھیلی ہوئی ہے نیچے سے بھی پھیلی ہوئی ہے, بولنا اس کو نہیں آتا, فلٹر کا کمال ہے سارا. اور اس میں یہ اتنا چوڑا ہو کہ اتنی گندی. اچھا پورا اس کا کنٹینٹ ہے, اس میں صرف کیا ہوتا ہے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں نا انہی کی شعر و شاعری, انہی کی بات, اس پہ بیٹھ جاؤ تم, اس پہ بیٹھ جاؤ میں تم اس پہ بٹھا دوں گی. اور ماں بہن کی گالیاں ایسے دیتی ہے جیسے کہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھی ہے. میری بات سر ان کا کیا نہیں, فیملی میں کوئی ماں باپ تو ہوگا, کہیں تو پیدا ہوئی ہے نا. اس کا باپ کدھر ہے, ماں کدھر ہے, اس کے کوئی تایا چچا پھوپھا کزن کوئی تو ہوگا نا گجرات میں, کہاں پہ گئے وہ؟ دیکھیں جی اسی عورت نے نا رانا ہور کے حوالے سے ایک بات کی. میں دیکھیں آپ کی فیملی کی بھی بات کرتا ہوں. اس نے بات کی, اس نے کہا جی اس کا فلانا جسم کے اعضاء میں ایک نام لیا اس نے, انہوں نے کہا جی وہ ایسے. رانا ہور نے پتہ کیا کہا ہے, خوبصورتی میں تو وہ لڑکی کم تو نہیں ہے نا, اللہ نے اس کو ایک حسن و اس سے تو خیر بہت بہتر ہے, بہت بہتر, میں کہتا ہوں ہزاروں سے بہتر ہے. وہ کہتی ہے کہ یار میری اس ویڈیو کو نہ دیکھیں, میں کہتی ہوں کسی بھی عورت کو نہ گالی گلوچ کرنا چاہیے, نہ ورگر کنٹینٹ بنانا چاہیے. یا میں کہتا ہوں خود 10% عمل کرتی ہوگی, لیکن بات اس نے لاکھوں کی ہے. بات اس نے صحیح بول دی, ایسا ہی گالی تو نہیں نکالتی نا. اب بات کرتے ہیں خاندان کی. ایک بات یاد رکھیے گا, جب کوئی انسان بغیرت ہو جاتا ہے نا, بغیرت میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, پھر یاد رکھیے گا نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن ہے, سر کوئی بھائی تو ہوگا نا. ہاں پہلے کیا ہوتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان میں بھی, اب ہم اس کو جہلیت کا نام دیتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ غیرت کے نام پہ کیوں مار دیتے تھے لڑکیوں کو؟ یہی وجہ تھی نا, یہی لڑکیاں ہیں, یہی وجہ تھی. ایسی عورتیں کل کو پھر بدنامی ہوگی. عثمان بھائی میں اب آپ کو ایک بات سناتا ہوں, سورۃ کاف تو آپ نے پڑھی بھی ہوگی, بڑی دنیا نے پڑھی. اس میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام جو کہ پانی میں ہمارا ایمان ہے کہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں. اللہ پاک نے کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ سفر کریں. اس سفر میں نا 5-6 واقعات ہوئے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ ایک لڑکا تھا جس کو انہوں نے مار دیا. حضرت خضر علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا تو تھا سوال نہ کریں. اینڈ میں انہوں نے جب سب باتوں کے جواب دیے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس لڑکے کو اس لیے مارا ہے کہ اس کے ماں باپ بہت نیک ہیں. اچھا, اس کے ماں باپ بہت نیک ہیں. یہ بچہ بڑا ہو کے گناہگار ہوتا, قاتل ہوتا, کچھ بھی ہوتا تو یہ ان کا نام خراب کرتا. اب ان میں سے ایک بیٹی پیدا ہوگی, ٹھیک ہے, جس میں سے آگے پیغمبر پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, میرے اللہ کا جو قانون ہے, جو اللہ جانتا ہے وہ بندہ نہیں ہے. یہ دیکھیں یقین کی باتیں ہم کر رہے ہیں پیغمبروں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے. بالکل ایسے ہی آج کی یہ جو 21ویں صدی کے لوگوں کے بارے میں نا, یہ ہمارے والدین کہتے ہوتے تھے, ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے اکثر, او یار 21ویں صدی کی ان سے اللہ بچائے. وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک عورت, پاکستان کی ایک عورت صوفی گجراتن, پورے پاکستان میں, پاکستان کو تو چھوڑے نا, پاکستان تو چھوٹی بات آ جاتی ہے, پوری دنیا میں ہماری ذلت کا سبب بن رہی ہے. بالکل ایسے ہی سر. اور لوگ اب اس عورت کا نام سنتے ہیں تو توبہ توبہ کرتے ہیں. سر آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. سر نٹر دیکھ لیں, نٹر لڑکا تھا پکڑا گیا,
لڑکی تھی, لڑکیوں کو اتنا عورت کارڈ کے یار یہ عورت کارڈ دیکھیں, میں لڑکی جو چاہے دل کرے. سر جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی, اللہ پاک معاف کرے, آپ والی بات ہے نا, یہ عورتوں میں عورت ہے. دبئی میں بیٹھ کے دیکھیں انٹرپول کے ذریعے کتنے بندے ہم پکڑ رہے ہیں. ہاں بالکل. میں کہتا ہوں لوگ ہمیں اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ غربت پہ کیوں نہیں بولتے, آپ ملک کی معیشت پہ کیوں نہیں بولتے, ملک کے لوگوں کے حوالے سے یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان پہ کیوں نہیں بولتے. تو میں پتہ کیا جواب دیتا ہوں, میں کہتا ہوں معیشت سے غربت ہوگی, غربت سے موت ہو جائے گی. ایسا ہی ہوگا نا. سیاستدان غلط کریں گے, کرپشن ہوگی, کرپشن سے ہمارا ملک غریب ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. میں کہتا ہوں یہ سب چھوٹے گناہ ہیں, یہ سب چھوٹے کام ہیں. جب ایک عورت بغیرت ہوتی ہے نا, وہ ایک نسل تباہ کرتی ہے. اور جب آپ کی نسل تباہ ہوگی, میری بات سنیں, آنے والے 20 سالوں میں, 2000 میں کیا ماحول تھا اور آنے والے 20 سالوں میں جب چوک چراہوں میں آپ کی بچیاں, آپ کے بچے ننگے کھڑے ہوں گے, جب ننگے وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے, کہا گیا کہ جس قوم میں اگر غیرت ختم کرنی ہے نا, اس میں سے حیا ختم کر دو. کیا ختم کرو؟ حیا ختم کر دو. یہ باقاعدہ حدیث. اچھا اس میں پھر وہ قندیل بلوچ والا معاملہ, تو اس کے بھائی نے غیرت کے نام پہ اس کو مار دیا. اس ٹائم ہم بڑا وہ کر رہے تھے نا. میں کہتا ہوں یہ دیکھیں آج ثابت ہو رہا ہے. وہ اگر ہوتی آج تو پھر کیا کچھ کر لیا یار. اس کا بھی کوئی غیرتی بھائی ہوتا, غیرتی باپ ہوتا, تو اس نے ابھی تک زندہ رہنا تھا. مجھے یہ بتائیں. نہیں بالکل نہیں, جو یہ کرتوت کر رہی ہے. نہیں بالکل نہیں رہتا. اچھا بات کرتے ہیں تھوڑا سا اداروں کی. ہمارے ادارے کیوں خاموش؟ یہ کیا کوئی بہت پاورفل ہے لڑکی, کیا مسئلہ گیا ہے؟ سر دیکھیں میں بلکہ اداروں نے تو آج تک اس لڑکی کو پکڑا ہی نہیں ہے, لڑکوں کی لڑکائے جا رہے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اداروں کی. آپ نے بات کی منسیرا اور پشاور. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایگزامپل قائم کی. 8-10 وہاں پہ پرچے ہوئے ہیں, 8-10 ہی وہاں پہ ہوئے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ پکڑ کے انہوں نے کہا بھائی ہمیں تمہیں مارنا مقصد نہیں ہے, تمہیں اندر کرنا مقصد نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دو. بالکل. جبکہ پنجاب میں نے ابھی تک ایک کیس, سنگل کیس, میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے مخاطب ہوں اس ٹائم, مجھے نہیں ہے. دیکھیں جیسے میں نے حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنا ہے نا, اور یہی ان پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. کل ان سے پوچھ ہوگی, جیسے وہ خود کہتی ہیں کہ اگر میری 2 بیٹیاں غیر محفوظ ہیں تو میں محفوظ ہیں, میں سمجھتی ہوں میری ساری بیٹیاں ہونی چاہیے. اسی طرح اگر ایک عورت گند پھیلا رہی ہے تو کتنی بچیوں کو خراب کرنے کا وہ موجب بن رہی ہے, بہت ساری. اگر آپ یہاں پہ پنجاب میں ٹوٹل 20, 25, 30 عورتوں کو پکڑ لیں. سر جی ابھی میں آپ کو بتاؤں نا, خدا کی قسم, کنٹینٹ دیکھیں, باقاعدہ خاوند ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, وہ اپنی وائف کے پرائیویٹ پارٹس کے ذکر کر رہا ہوتا ہے. ایک وہ ڈاکٹر ایمان ہے, وہ ایک فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے, میاں بیوی کے ساتھ. وہ خاوند میاں بیوی انتہائی ورگر اور بیہودہ باتیں کر رہے ہیں, اور وہ بڑے مزے لے کے ڈاکٹر ایمان ان سے باتیں کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں یہ المیہ ہے. اور یار سر اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا. یار یہ این سی سی آئی کیا کر رہا ہے, سائبر کرائم کیا کر رہے ہیں, سی سی ڈی کیا کر رہی ہے. دیکھیں سی سی ڈی نیفے میں پسٹل چلا رہی ہے. سر وہی نا, تو میری بات سنیں, وہ نیفے میں پسٹل, ہم بڑے خوش ہیں. اور یار وہ تو چلیں جی ایک پریکٹیکل کام ہو رہا ہے, عورت کے ساتھ وہ غلط ہاتھ لگاتا ہے یا کچھ, اور یہ تو ہمارا ایک نسل تباہ کر رہے ہیں. ان پہ کیوں خاموش ہیں؟ ان پہ کب بولیں گے؟ الٹا ہم جیسی بات کرتے ہیں ہمیں لیگل نوٹس بھیج دیے جاتے ہیں, ہمیں عورتیں کہتی ہیں کہ جی یہ ہمارے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں, ہماری عزت خراب ہو رہی ہے. بھائی سوچو یہ کھا کے ہنس کو چلی, آپ لائیو آ کے روزانہ بیٹھ کے 100 150 گالیاں دے رہے ہو, اور اس کے بعد آپ اس میں اتنے آگے نکل جاتے ہو کہ وہ باتیں ہم لوگ یہاں پہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اپنی پرسنل محفلوں میں یقین مانے, میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ وہ فاطمہ خان جو لڑکی ہے ایک محفل میں بیٹھی ہے, ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ گلے لگی ہوئی ہے. پھر بعد میں وہ لڑکا الگ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا. کیا ہے, صرف پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ریٹنگ مل گئی, ہمیں ویڈیو وائرل ہو گئی ہے, اب اس پہ بات کر لو. بالکل صحیح کہہ رہے. اچھا صوفی گجراتن کو تو ہم بہت ٹائم سے دیکھ رہے, نٹر کے ساتھ یہ کرتی تھی, پھر نٹر کو پکڑا گیا لیکن صوفی گجراتن کو نہیں پکڑا گیا. سر آپ والی بات ہے نا, عورت کارڈ ہے. دیکھیں انٹرپول سے اگر تیفی بٹ پکڑا جا سکتا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. اور پھر تیفی بٹ نے بندے مارے ہوں گے, یہی سننے میں آتا ہے نا. کس نے ہماری نسل تباہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ بالکل ایسی بات, بچیاں اس کو دیکھ کے فالو کر رہی ہیں. دیکھیں نا اسکول کالج کی بچیوں کو کیا پتا ہے, 12 سال سے 25 سال کی بچی کو کیا پتا میرا اچھا کیا برا کیا. یقین مانے آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ نا دائیں چلنے کے لیے, یہ سنت ہے دائیں چلنا, اس کے لیے نا ذہن کو تیار کرنا پڑتا ہے, جبکہ بائیں آپ خود بخود چلتے ہیں, خود چل جاتا ہے بندہ.
بات میری فالو کر رہے ہیں؟ بالکل. کوئی بھی اچھا عمل کرنے کے لیے آپ کو ذہن کو منوانا پڑتا ہے. بالکل. برا عمل خود بخود ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی جی میں کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, کلمے کی بیس پہ ہمارا ملک بنا ہے, اور یہاں پہ لڑکی آ کے بیٹھ کے اور اتنی گندی گندی گالیاں دیتی ہیں, نہ اس کو شرم آتی ہے نہ اس کے گھر والوں کو شرم آتی ہے. اور ہمارا خیال ہے کہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے, ایک دو لڑکیوں کو ٹنگیں گے تو ساری بات آ جائیں گی. صوفی گجراتن نے ابھی جو لاسٹ ٹائم رانا حور لڑکی کے حوالے سے بیہودہ زبان استعمال کی ہے نا, میں کہتا ہوں یہ کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا سر, مرد ایسی باتیں کری, مرد باتیں کرے اسی ٹائم پڑا گیا, مرد کر کے دکھائے. اچھا میرا ایک سوال ہے, کیا دبئی میں کوئی قانون نہیں ہے؟ وہ یہ بھی میں حیران ہوں نا. اچھا دبئی بھی تو اسلامی کنٹری ہے نا. ہمارے نا سائبر کرائم والے NCCI والے وہاں کی گورنمنٹ سے رابطہ کریں کہ بھائی آپ کے ملک میں بیٹھ کے ایک عورت اتنی گندی باتیں کر رہی ہے, گندی گالیاں دے رہی ہے, اس کے حوالے سے کیوں نہیں آپ نوٹس لیتے بھائی؟ بالکل صحیح کیا. تو یار میں تو حیران ہوں, اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ عثمان بھائی میں سیدھی سی بات آپ کو بتاتا ہوں, اگر آج کی تاریخ میں ان عورتوں پہ نہ آپ نے کیا تو یاد رکھیے گا تاریخ گواہ رہے گی کہ 15-20 سال کے بعد آپ کے ہر چوک چوراہے میں, ہر پارک میں, ہر ایک پوائنٹ پہ, جیسے باہر یورپ میں جائیں نا تو دریا کنارے, سمندر کنارے ننگے لیٹے میں, جیسے حریم شاہ کی آپ ویڈیوز آپ دیکھیں سر, وہ حریم شاہ آج کل دیکھا ہے نا اس نے, وہ کیسے لیٹی ہوئی ہے وہاں پہ. پیسہ کس کا ہے؟ آپ کے پاکستانیوں کا. کیوں؟ ان کو بہت شوق ہوتا ہے رات کو 9-10 کے بعد ایسی عورتوں کو دیکھنے کا, اور انہی مردوں کی وجہ سے دیکھیں جی پوری دنیا میں پاکستان پورن ویڈیو دیکھنے میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے. یہ لمحہ فکری ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سرچنگ ہو رہی ہے پورن ویڈیوز کی, پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سرچنگ ہو رہی ہے. اور پاکستان ہے کتنا سا ملک, کتنا سا ہے؟ انڈیا کے آگے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے سر, 100 ارب پلس آبادی ہے ادھر, وہ پیچھے ہم سے. امریکہ کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہے, جو کہ اسلامک کنٹری نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے نا. اگر عثمان بھائی ابھی بھی ان لوگوں نے نہ کیا, الٹا میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں, کتنی دفعہ دھمکیاں آپ کو آ چکی ہیں؟ سر بہت دفعہ آ چکی ہیں. ان کے عاشق اٹھ کے آ جاتے ہیں. سر عاشق اتنے یار, ان کے عاشقوں سے کوئی پوچھے تمہارے گھر ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں, تم ہمیں دھمکی دیتے ہو, تم ہمیں مارنے کی باتیں کرتے ہو. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کیوں بولتے ہو بھائی, آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں. بالکل ایسی ہے سر, اور جی تمہارے چینل یہ کر دیں گے, اسٹرائک دے دیں گے, یہ کر دیں گے. میں کہتا ہوں لاکھ چینل کی, سر چینل دوسرا, میں کہتا ہوں میرے پاؤں کی نوک پہ. بالکل ایسے, یہ چینل دوسرا بن جائے گا. سینوریٹا دیکھ لیں, اور جی میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتا رہا, میں تو نہیں مانگے تھے. اچھا ہمارے ملک عالمیہ دیکھیں, اسی چیز کو انہوں نے ٹرینڈ بنا دیا. ٹرینڈ بن گیا نا. یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عورتیں شرم سے مرتی, وہ ایسے صوفی گجراتن سے گندی گالیاں نکالتی ہیں. پتہ ہے مجھے بات, اچھا وہ تو چلے صوفی گجراتن باہر ہے, یہ یہاں پہ بیٹھی ہے. سر پاکستان کے اندر باہر روڈ پہ آ کے پتہ ہے کیا, وہ تو ایک بہن دوسری کو بولتی ہے تو یہ مروا لے تو ادھر جھولے لگوا لے. وہ جو وہ انہوں نے نام لیا تو میں اتنا میں حیران ہو گیا. یہ NCCI جو لوگوں کے سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ CCD جو نیفوں میں پسٹل بھی چلا رہے ہیں, ان عورتوں اچھا یہ عورتیں سب چیزوں سے باہر ہیں. سر یہ باہر کر دیا. بہن کو بول رہی ہیں تو ایسا کر, اس کے نیچے لیٹ جا, اس سے جو پیسے آئیں گے یہ کر لیں گے, وہ کھلے عام. اور ڈاکٹر ایمان اور یہ آپس میں ہر وقت وہ عائشہ جٹی سے آپ کے سامنے ڈاکٹر ایمان نے کیا سوال کیا, او جی کتنی دفعہ تم پریگننٹ ہوئی ہو؟ کتنی دفعہ ہوئی ہیں, ہو جاتا ہے نا یار. ماں بیٹی سے پوچھتے ہوئے یہ بات ہزار دفعہ شرماتی تھی, اور یہ وہ کھلے عام پوچھ رہے ہو, یہ بات غلطی کہ ٹھیک تھی. اور آج کل کم یار یہ کون سی ترقی ہے جی؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں, ان کے ڈاکٹر ایمان کے بھی تو والدین دیکھ رہے ہوں گے نا. میں آپ کی توسط سے نا ایک بات کہوں گا, چلیں صوفی گجراتن تو دبئی ہے, سینوریٹا بہنوں کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے. سر سینوریٹا یہاں پہ, ایمان یہاں پہ ٹھیک ہے, جو مین بندے ہیں جی. اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے ہوسٹ ہیں کافی سارے پاکستان میں, جو میاں بیوی ورگر کنٹینٹ بنا رہے ہیں, ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے. دیکھیں کسی کو تو آواز, میں آپ ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیں, فرق ہو کر کسی دور میں بڑا زبردست باتیں کرتا تھا, فرق ہو کر پاکستان کا ڈان مانا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ نے اس کو پاور دی ہوئی ہے. ابھی وہ جمعیت علماء اسلام میں آ گیا. جمعیت کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ دین کو پھیلانا. بالکل مذہبی جماعت ہے نا. فرق ہو کر کو ہر چیز نظر آ رہی ہے, اس کو یہ بےہودہ عورتیں نظر نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں اگر وہ اپنے والد صاحب کے نام کا صدقہ دینا چاہتا ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ میرے والد صاحب جنت میں مزے کریں, تو اس کے پاس یہ موقع ہے کہ ان عورتوں کے خلاف, ڈاکٹر ایمان کے خلاف, سونوریٹا بہنوں کے خلاف, جو میاں بیوی برگر کنٹینٹ بناتے ہیں ان کے خلاف اس کو
میدان میں آنا چاہیے. بالکل آپ کیا صحیح کہتے ہیں؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے گھر کے اندر کافی ایونٹ کروائے بھی ہیں, تختی بھی لگوائی ہے کئی جانوں کے خلاف. ابھی انہوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ایک ایونٹ کروایا, تو اس چیز کو بھی دیکھو, پھر اس چیز میں پھر آگے ہے نا سر. میں آپ کے توسط سے نا میں یا پھر یہاں رپورٹیں پڑ جاتی ہیں, شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. میں آپ کے توسط بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے توسط سے فاروق کھوکر کو سر میری آئی ڈی جیم ہوئی پڑی ہے سر, لیکن میں آپ کے توسط سے نا فاروق کھوکر کو ایک بات کہتا ہوں, چیلنج کر کے کہتا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں. آپ آگے ہو, چھوڑ دو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ایف آئی آر بھی دیں گے, بائی نیم دیں گے اپنے نام کی, آپ نہ دیں. ہو سکتا ہے آپ کی ساکھ پہ فرق آئے, ہو سکتا ہے آپ کے نام پہ فرق آئے, ہو سکتا ہے آپ کی اسٹرائک پڑھ رہے ہوں یا آپ کو پارٹی پریشر ہو. راجہ عمران اور عثمان دو بندے نام لے کے بتا رہا ہوں. سینوریٹا پہ بھی ایف آئی آر دلواؤں گا, این سی سی آئی میں بھی اپلیکیشنیں دوں گا, صوفی گجراتن پہ بھی دوں گا, سائبر کرائم میں بھی دوں گا, سی سی ڈی کو بھی دوں گا, ڈاکٹر ایمان پہ بھی دوں گا, جتنے میاں بیوی برگر کنٹینٹ بنا رہے ہیں ان پہ بھی دوں گا. اگر نہ دوں تو اپنے باپ کے تخم سے نہیں ہوں. بالکل صحیح بات بول رہے ہیں جی, دینا چاہیے. بالکل آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ. فرق ہو کر اور اس جیسے جتنے بندے ان کو آگے آنا چاہیے. اگر آج کی تاریخ میں یہ نہیں آتے تو یہ بات کنفرم ہے کہ سب فیم کا چکر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان سب کو آگے آنا پڑا. اسلام کی بات کر رہے ہو تو پھر پراپر آگے آؤ. بس رجب بٹ پہ اس بندے نے سٹینڈ لیا تھا نا, بالکل لیا تھا, وہ تو کنٹینٹ بیس کی باتیں تھی نا. یہ باقاعدہ ہمارے معاشرے میں فاروق کھوکر, میں آپ سے مخاطب ہو کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں, کیا آپ کی بہنیں نہیں ہیں, یا یہ جو معاشرے کی ماں بہن بیٹیاں یہ آپ کی نہیں ہیں, ہے نا؟ بالکل ہے. اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل آنے والے وقت میں بچ جائے تو ان عورتوں اور ان مردوں کے خلاف سٹینڈ لو. یہ یاد رکھنا یہ تمہارا جہاد ہے, محمد بن قاسم کی طرح اور ٹیپو سلطان کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جنہوں نے غیرت کے نام پہ ایک ملک نہیں کئی ملک کراس کر کے آئے اور جنگ لڑی تھی. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. فرق ہو کر صاحب اسلام کے ہی بیس پہ آگے آئے, پولیٹکس میں آئے, جمعیت علماء اسلام کی طرف آئے, اسی کی بیس پہ ویڈیو بنائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. انڈیا کے اندر جو روزر سندھو کا معاملہ ہوا تھا اس میں بھی پیش رہے, اور یہ بھی بولا کہ آئی لو محمد پہ انڈیا معافی مانگے گا. یہاں پہ تو آپ آگے آ رہے ہو, لیکن فزیکلی جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے, جہاں پہ آپ کا ہاتھ پڑتا ہے وہاں پہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اگر انڈیا میں آپ کی چلتی ہے تو پاکستان میں تو یار یہاں پہ نہیں چلتی. میں کہتا ہوں سینیوریٹا جس ایریا کی ہے نا وہاں کے تھانے میں ایف آئی آر دیں, میں آگے ہوتا ہوں, آپ آگے ہوں. بالکل. جہاں کا ڈاکٹر ایمان ہے چکوال کا ہے, بالکل وہاں پہ اس کے خلاف ایف آئی آر دیتے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف تحقیق کی جائے, یہ کیوں بےہودہ باتیں کرتا ہے, کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور ویڈیوز پڑھی ہیں, کون سی ایجنسیاں غیر ملکی ایجنسیاں ان کو باقاعدہ پلان کر کے آگے لا رہی ہیں. یہ باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں یہ راہ کروا رہا ہے, یہ موساد کرا رہی ہے, یہ بلیک واٹر کروا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ملک سے حیا ختم ہو. سر نسلیں اسلام میں یہ ہے کہ جس کو کمزور کرنا مسلمانوں کو تو پھانسی پہ لگا دو, یہ پھانسی چل رہی ہے, ختم. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل صحیح ہے. اچھا جی, پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. بہت اچھی باتیں کی آپ نے عمران صاحب, آپ بڑی اچھی باتیں کی کہ جہاں پہ بھی انشاءاللہ ہماری آواز اٹھے گی فحاشی کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں گے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ویور سے بھی, اگر آپ بھی دل گردہ رکھیں تو سامنے ہیں, مل کے اس پہ کام کرتے ہیں. جو گھر سے آواز اٹھا سکتے گھر سے آواز اٹھائے, جو تھانے جا سکتے وہ تھانے جائے, جو کسی اور ڈپارٹمنٹ جا سکتے وہاں پہ جائے, اور اس چیز کو جا کے اٹھائیں. اور آج ہم لوگ نہیں اٹھائیں گے تو کل کو پھر ہماری مسئلے بھی. ڈیجیٹل کوٹھا بند ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے, بالکل بند ہونا چاہیے. جو بھی فحاشی کی بات کرے, میں لائیو کے خلاف نہیں ہوں, لائیو ہو لیکن لائیو کے اوپر گندی چیزیں نہ ہوں. دنیا میں اچھی بات کام کرو نا, ہم اپنی بچیوں کو بھی کہتے ہیں اچھے کام کرو, اچھے کام کرو, لیکن یہ نہیں ہوگا. ڈیجیٹل کوٹھا نہیں چلے گا. یعنی جو چکلے تھے جو چوری چھپے کام ہوتے تھے اب وہ ڈیجیٹل کوٹھے ہو رہے ہیں, کھلے عام ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویورز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.